نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ولوطا آتيناه حكما وعلما اور لوط علیہ السلام ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اور ہم نے نجات دی ان کو اس بستی سے الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ جو برے عمل کیا کرتی تھی انہم كانوا قوم سوء فاسقین بے شک وہ بری قوم فاسق تھی وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے داخل کیا اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں انہ من الصالحین بے شک وہ صالحین میں سے تھے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ اور نوح علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اس سے قبل فاستجبنا له پس ہم نے قبول کر لیا ان کے لیے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ پس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل کو بڑی مصیبت سے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور مدد کی ہم نے اس کی اس قوم سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہم کانوا قوم سوء بے شک وہ بری قوم تھی وَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ پس ہم نے غرق کیا ان سب کو سبحان ربک رب العزة عما يصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانبیاء آیات نمبر 74 سے لے کر 77 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بت شکنی کا واقعہ ہم نے پڑھا، کس طرح انہوں نے بت پرستی سے اپنی قوم کو روکا اور پھر بتوں کو توڑ کر ان کو سمجھایا کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ آج کے سبق میں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر کل کے سبق کے آخر میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام
اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی وقت ایک ہی دور تھا، کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لیکن یہ قریبی ایک بستی سدوم کے اندر رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس بستی کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ بدکاری کی لت پڑی ہوئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت منع کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا شدید ترین عذاب اس قوم پر نازل ہوا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام ہم نے ان کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا، نبوت سے سرفراز کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی، كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو بستی برے عمل کیا کرتی تھی، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ بری قوم تھی، بڑی فاسق اور نافرمان قوم تھی۔ آپ تھوڑا پیچھے جائیں اور سورہ ہود نکالیں، 12واں پارہ، سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 76 ختم ہو رہی ہے، 77 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 208، صفحہ نمبر 208، 208، آیت نمبر 76 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 77 شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 77، صفحہ نمبر 208۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِيءَ بِهِمْ، تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بڑے غمناک ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل ہی دل میں بڑی تنگی محسوس کی، یعنی جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی صورت میں گئے، انہیں دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ دن تو بڑی مشکل کا دن ہے، بڑی مصیبت اور بڑی تنگی کا دن آ گیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور لوط علیہ السلام کے پاس آ گئی اس کی قوم، دوڑتے ہوئے آئے اس کی جانب۔ جب پتہ چلا کہ کوئی لڑکے آئے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر، یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے آ گئے لوط علیہ السلام کی جانب۔ ومن قبل كانوا يعملون السیئات، اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے، غلط کام لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ جو ہی وہ قوم والے آئے، حضرت نے فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ جو میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ بہت پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، ان کے ساتھ نکاح کرو، جو جائز طریقہ ہے اس طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں، میرے گھر میں یہ بچے مہمان آئے ہیں، کیوں ان کے ساتھ برائی کر کے مجھے رسوا کرتے ہو؟ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے، کوئی ایک بھی شریف آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سنے؟ قالوا، قوم نے جواب میں کہا، لقد علمت، یقیناً تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری خواہش ہے ہم نے وہی کام کرنا ہے۔ جب لوط علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ ظالم اس برائی سے باز آنے والے نہیں، اب افسوس کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں
قال لو ان لی بکم قوۃ، کاش کہ بے شک میرے پاس قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لیتا کسی مضبوط قلعے کی جانب، کاش مجھے پناہ مل جاتی اور میں اپنے مہمانوں کو چھپا لیتا۔ جب لوط علیہ السلام نے پریشانی کا اظہار کیا تو اب فرشتے بول پڑے، قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا اے لوط، انا رسل ربک، بے شک ہم تو تیرے رب کے فرشتے ہیں، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، ہرگز وہ آپ کی جانب نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کر بستی سے نکل جائیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، آپ کی بیوی کو بھی وہ عذاب پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، صبح ابھی ہونے والی ہے، آپ رات کو لے کر چلے جائیں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب لوط علیہ السلام اپنی قوم کو، ایمان والوں کو لے کر راتوں رات نکل گئے، پھر عذاب کیسے آیا؟ فلما جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا امر، جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، یعنی الٹ کر پھینک دیا بستی کو، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ہم نے پتھر بھی برسائے کنکریوں جیسے، منضود، تہ بتہ بھیجے، لگاتار بھیجے، مصومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کے پاس، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ عذاب کوئی ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ واپس آئیے، یہاں فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے نجات دی اس بستی سے جو برے عمل کیا کرتی تھی، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ بری قوم، فاسق اور نافرمان قوم تھی، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ لوط تو میرے نیک لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، پھر لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام گزرے، اذ نادا من قبل، 950 سال دعوت دینے کے بعد جب قوم شرک سے باز نہ آئی تو نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا، اس کو پکارا جی رب کو پکارا، اور اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له، پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سورۃ القمر کے اندر موجود ہے، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مجبور ہوں تو میری مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له، پھر ہم نے اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیا، فنجیناہ وآلہ من الکرب العظیم، بس ہم نے نوح کو بھی نجات دی، نوح کے آل کو بھی بڑی مصیبت سے ہم نے بچا لیا، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، اور ہم نے نوح کی مدد کی اس قوم سے، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، إِنَّهُمْ كَانُوا
قوم سوء فاغرقناهم اجمعین، بے شک وہ بھی بری قوم تھی کیونکہ شرک کرتی تھی، ہم نے ان سب کو غرق کر ڈالا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے دو قوموں کا واقعہ پڑھا، لوط علیہ السلام جن کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ بدفعلی کرتی تھی، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو شرک کرتی تھی، اللہ نے ان سب کو غرق کیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا